موسیٰ کتاب، موسیٰ علیہ السلام کو کتاب تماماً علی الذی احسن، پوری کرتے اپنی نعمت کو ان لوگوں پر جنہوں نے اچھا کام کیا، وتفصیلا لکل شیء، اور تفصیل ہے ہر چیز کی، وہدی ورحمہ، اور ہدایت ہے رحمت ہے، لعلہم بلقاء ربہم، تاکہ وہ اپنے رب کی ملاقات کے ساتھ یؤمنون ایمان رکھیں۔ وہذا کتاب، اور یہ کتاب انزلنا، ہم نے اس کو نازل کی ہے، مبارکہ، برکت والی ہے، فاتبعوہ، پر تم اس کی اتباع کرو، واتقوا، تم ڈرو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ پچھوں اللہ تبارک و تعالی نے سیدھا رستہ جڑا ہے وہ بیان کیتے نے کہ اے احکام اگر تساں ہن تو چل سو، وان ھذا صراطی مستقیما، ولا تساں سیدھے رستے تے چلن والے بڑھوے سو، جہرے ویلے سیدھے رستے تے چل سو تو تساں اللہ تعالیٰ دے عذاب کو بچ وے سو، اللہ تعالیٰ دی نافرمانی کو بچ وے سو۔ اج دی آیات مبارکہ دے اندر اللہ تبارک و تعالی حضرت موسیٰ علیہ السلام دوتے جری کتاب نازل کیتے نے تورات، انہاں ذکر فرن۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جری کتاب دیتے نے انہاں نہ ہے تورات۔ یہ تورات جری کتاب ہے جتنا باقی اسمانہ نازل تھن، قرآن دے بعد سب کو بڑا درجہ جڑا ہے وہ ہے تورات دا۔ تورات نے اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام دوتے نازل فرمائے نے تاکہ جڑے نیک لوگ ہیں، جڑے ایمان گھنن موسیٰ علیہ السلام دوتے، وہ ان کتاب کو پڑھن، ان اندر جڑے احکام ہیں انہوں تے عمل کرن، اور این گال یقین رکھیں کہ قیامت آونی، قیامت تو بعد اسا اللہ تبارک و تعالی ملاقات کرنی، اللہ تعالی دے سامنے پیش تھی ونے۔ جویں انسان دا جسم ہے، جسم دو چیزاں ہیں دے چل دا پہ، ایک جسم تھی گئی، ایک روح تھی گئی۔ روح جڑی ہے نا انسان دی اصل چیز ہے، روح ہے جسم دے اندر تو جسم چلدا پہ، روح کانی جسم نکل ویسے تو یہ جسم بیکار ہے۔ جویں جسم دی ہے غذا ہے، کھاون پیون، اگر کوئی بیماری آوینی ہے تو ول دوائی علاج کرنا پڑنے، ان میں بھی روح دی ہے غذا ہے، روح دا بھی ایک علاج ہے۔ روح دی غذا اللہ تعالیٰ دے احکام ہیں، کتاب ہیں، اے روح دا علاج کرنے، روح کو ٹھیک کرنے۔ جویں اسا اپنے جسم دی کو اہم سمجھنے سے، یہاں خیال کرنے سے، تو روح دا بھی خیال کرنا چاہیے۔ اکثر اسا روح دا کن سے خیال کرنے، روح دی فکر کن سے کرنے کہ روح دی کیری غذا ہے۔ تو روح دی جڑی غذا ہے وہ اللہ تعالیٰ دی کتاب ہے، اللہ تعالیٰ دے احکام ہیں، آپ نبی ہیں کہ تشریف گھنم دن وعدے لوگوں کو سمجھنے، روح کو بھی اساں غذا دینی چاہیے۔ تو خیر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں موسیٰ علیہ السلام دی کتاب نازل کیتے اور تفصیلا لکل شیء، ہر چیز دے احکام ان اندر بیان کیتے گئے، وہدی، اور کتاب جڑی ہدایت والی بھی ہے، ورحمہ، اور رحمت والی بھی ہے، لعلہم بلقاء ربہم یؤمنون، میں کتاباں ہی وجہ تو نازل کیتے تاکہ لوگ میرے نال ملاقات دا یقین رکھیں، اپنے رب نال ملاقات دا یقین رکھیں۔ وہذا کتاب انزلناہ مبارکہ، اور اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ میں ایک کتاب بھی تو کو دیتے، میں نے قرآن پاک اے بھی میں نازل کیتے اپنے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دوتے، ایک کتاب بھی نازل فرمایا مبارکہ، اے جڑی کتاب ہے قرآن پاک، اے برکت والی کتاب ہے، برکت والی کتاب، انہیں پڑھنا بھی ثواب ہے، انہیں سننا بھی ثواب ہے، انہیں دیکھنا بھی ثواب ہے، انہیں ہاتھ لاؤنا بھی ثواب ہے۔ انہیں ایک آیات پڑھو، ایک لفظ دے بدلے اللہ تبارک و تعالی دا نیکی عطا فرمینے، دا درجے بلند فرمینے، دا گناہ معاف فرمینے، کہ ایک لفظ دے پڑھن دے نال، الف لام میم، اے ترے لفظ ہیں، انہیں پڑھن دے نال اللہ تبارک و تعالی تری نیکی عطا فرما دیتے، تیری درجات بلند کر دیتے نے، تیری گناہ معاف فرما دیتے نے۔ اور فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہرے ویلے تک ایک قرآن پاک موجود ہے، ہوں ویلے تک قیامت نہیں آ سکتی، ہوں ویلے تک قیامت نہیں آ سکتی۔ جہرے ویلے اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا دے نظام کو ختم کرن جاسن، دنیا کو ختم کرن جاسن، یہ قرآن پاک جہاں لکھے پہ ورکے ہیں، یہ سارا دا سارا ختم تھی ویسے، یہ صرف سفید ورکے بچ ویسن، اور جو قرآن پاک دے حافظ ہیں انہیں دے سینے جو قرآن پاک ختم تھی ویسے، قرآن پاک نکل ویسے، کیونکہ قیامت قائم تھی انہیں نہیں وجہ تو انہیں دے سینے جو قرآن پاک نکل ویسے، تو ول قیامت قائم تھی سے۔ بھئی حدیث مبارکہ دے اندر ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا
کہ جہرے ویلے تک مسلمان دنیا دے اندر موجود ہے، یعنی لا الہ الا اللہ پڑھن والا موجود ہے، اللہ اللہ کرن والا موجود ہے، وہ ویلے تک قیامت نہیں آ سکتی۔ تو یہ کتاب جی اللہ تبارک و تعالی صاحب دیتے ہیں قرآن پاک مبارک برکت الکتاب ہے، فتبعو اللہ تعالیٰ فرمائیں صحیح کتاب دی اتباع کرو، انہیں نقش قدم دے مطابق چلو، انہیں اندر جہرے احکام بیان کیتے گئے انہیں مطابق چلو، جہرے چیزیں کو کو روکیا کہ انہیں کو روک ونو، واتقوا لعلکم ترحمون تاکہ تساں بچ ونو اللہ تبارک و تعالیٰ کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ دے عذاب کرو بچ ونو، اللہ تعالیٰ دی نافرمانی کرو بچ ونو، جہرے ویل تساں اللہ تعالیٰ دے عذاب کرو بچ ویسو، اللہ تعالیٰ دی نافرمانی کرو بچ ویسو، لعلکم ترحمون ول توارو تو اللہ تعالیٰ تا رحم فرمے سے کرام والا معاملہ فرمے سے۔ تو یہ وجہ تو سب کو چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بابرکت سب کتاب قرآن پاک عطا فرمائی سی، جنی حفاظت دا ذمہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دے سی۔ باقی جتنا بھی کتاب ہیں تورات انجیل زبور باقی جتنا صحیفے ہیں سارے دے سارے تبدیل تھی گئے، انہوں نے اندر رد و بدل کر دیتے ہیں، احکام تبدیل کر دیتے ہیں، لیکن قرآن پاک یہو جی کتاب ہے، انا نحن نزلنا ذکر و انا لہ حافظون، اللہ تعالیٰ فرمائے نازل بھی میں کیتے میں انہیں حفاظت بھی میں کرے ساں، 15 صدیاں تھی گئیں، 1500 سال گزر گئے، جہاں قرآن پاک اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام دے ذریعے اپنے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے نازل فرمائے نے، وہ قرآن پاک لفظ بلفظ کوئی زبر زیر تبدیلی کرنی تھی، کچھ بھی تبدیلی کرنی تھی، وہ قرآن پاک آج سارے کل موجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے انہیں اتباع کرو، انہیں مطابق زندگی گزرو، تو اللہ تعالیٰ رحم فرمائے سے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صاحب قرآن دے مطابق چلن دی توفیق عطا فرمائے۔